أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، لا تسألوا عن اشیاء، نہ تم فضول سوال کرو کسی چیز کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی گئی، تسؤکم، تم اس کو برا مانو گے، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اگر تم نے سوال کیا اس کے فضول کاموں کے بارے میں، حین ينزل القرآن، جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہو، تُبْدَ لَكُمْ، تو وہ ظاہر کر دی جائے گی تمہارے لیے، عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے معاف کر دیا جو پہلے گزر چکا، واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں بردبار ہیں۔ قد سألها، تحقیق فضول سوال کیے، قوم من قبلکم، اس سے پہلے تم سے پہلے قوموں نے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ ہو گئے اس کا انکار کرنے والے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو فضول کام ہیں، جو فضول سوال ہیں، جو کوئی بات قابل قبول نہیں ہے، جو کوئی سوال قابل قبول نہیں ہے، جس کا معنی مطلب نہیں ہے، ایسے سوالوں کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ جو مقصد کا سوال ہو، جو کام کا سوال ہو، وہ سوال کیا جائے۔ ہر چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے، فضولیات کے اندر نہیں لگنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے، مشرک، منافق، فضول باتیں کرتے تھے، فضول آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے تھے۔ اور آج کل کے دور کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء سے مذاق کرتے ہیں، ایسی باتیں پوچھتے ہیں جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ جنت کے اندر حقہ ہوگا یا نہیں ہوگا، جنت کے اندر سگریٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، اس طرح کے فضول سوال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے کیا معلوم آپ کا باپ کون ہے، میں تو غیب کا علم تو نہیں رکھتا۔ تھوڑی دیر بیٹھے، حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، فرمایا ان کو کہتے ہیں آپ کا باپ ہے، آپ کے باپ کا نام ہے حذیفہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ میں نے فصل کاشت کی ہے، آپ بتائیں کہ بارش کب ہوگی۔ دوسری بات یہ پوچھی کہ میری گھر والی امید سے ہے، آپ بتائیں کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ قیامت کب واقع ہوگی، اور چوتھا سوال یہ کیا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ پانچواں سوال یہ کیا کہ قیامت موت کب آئے گی۔ مجھے تو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں، لیکن آپ یہ بتا دیں مجھے موت کہاں ہوگی۔ یہ 5 سوال کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے کہ مجھے تو نہیں ہے علم، میں تو غیب کا علم نہیں رکھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ 5 آیات نازل کی، فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی کب نہیں آئے گی، اس کا علم بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کسی کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے، یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا، اچھا ہونے والا ہے، برا ہونے والا ہے، مصیبت آنے والی ہے، پریشانی آنے والی ہے، نہیں آنے والی، یہ اللہ کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو کہاں موت آنی ہے، کس جگہ پر آنی ہے، کس جگہ پر نہیں آنی، کس زمین کے اوپر آنی ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتے۔ آپ سوچیں گے کہ آج کل لوگ مشینیں لگواتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہے، ہسپتال جاتے ہیں کہ امید ہو تو مشینیں لگاتے ہیں، وہ تو بتا دیتے ہیں کہ اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے، تو پھر یہ تو غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، تو یہ خبریں ان کی ٹھیک نہیں ہوتی۔
ایک اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے، کون ہے۔ حالانکہ بعض واقعات ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ مشین لگانے والے ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے، وہ بچی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بعض کہتے ہیں کہ بچی ہے، مشین لگانے کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ یقینی طور پر علم نہیں ہے، یہ ایک اندازہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح موسمیات والے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ آج بارش ہوگی، کل بارش ہوگی، لیکن جب وہ خبر دیتے ہیں تو اس وقت بارش نہیں ہوتی۔ تو یہ ان چیزوں کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو فضولیات کا سوال نہ کرو، ان تبد لکم تسؤکم، جو تم نے سوال کیے ہے اگر وہ ظاہر کر دیا جائے تو تم اس کو برا سمجھو گے۔ پتہ نہیں ہے کہ یہ سوال جو کہہ رہے ہیں اس کے جو جواب ہوگا اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہ تمہیں علم نہیں ہے، تو اس وجہ سے فضولیات کا سوال مت کرو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنَّا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، خصوصاً اس وقت سوال مت کرو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اس وقت سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس وقت تم سوال کرو گے تو کوئی حکم بن کے نازل ہو جائے، پھر تمہارے اوپر وہ مشکل ہو جائے، تم اس حکم کو پورا نہ کرو تو پھر تو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو اسی وجہ سے خصوصاً جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اس وقت سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں کرنا۔ عفا اللہ عنہا، پہلے جو تم نے کر لیا فضولیات سوال کر لیے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ اب جو احکام نازل ہو گئے کہ پورے فضولیات کے سوال نہیں کرنا، اب اس کے بعد کوئی بھی سوال نہیں کرنا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بخشنے والی ہے، بردبار ہے۔ تو جو پہلے کا ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، وہ اللہ نے معاف فرما دیا، آئندہ ایسے سوال نہیں کرنے۔ قد سألها قوم من قبلکم، اس طرح کے فضولیات کے سوال آپ سے پہلے، تم سے پہلے بھی جتنا امتیں کی گزری ہے وہ بھی اپنے نبیوں سے کی تھی، تو ان کا حشر کیا ہوا؟ انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دیا ہے۔ کیا انہوں نے سوال کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمیں اس پہاڑ سے اونٹ نکال کر دیں۔ یہ فضول سوال تھا نا، پیغمبر کی بات مانتے نہیں، کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے اس سے اونٹ نکلے اور اس کے ساتھ بچہ بھی ہو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ نشانیاں اور معجزات میرے اختیار کے اندر تو نہیں ہوتے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والی ذات ہے۔ ان سے نے کہا کہ آپ اگر یہ نشانی لے کر آئیں گے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ جس پہاڑ سے بھی کہو گے آپ وہاں سے اونٹ نکل گی، لیکن آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ تم جب اونٹ نکل کر آئے گی تو تم سب ایمان لے کر آنا ہے، اگر ایمان لے کر نہ ہوگے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا جب یہ اونٹ نکل گیا ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ ایک وقت مقرر ہو گیا، سارے قوم کے جتنے بھی بچے تھے، بوڑھے تھے، سارے، یہ نہیں کہ جیسے تماشا بن جاتا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایسے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، حضرت صالح علیہ السلام نے موضع کے طور پر زندہ اونٹنی بچے کے ساتھ پہاڑ سے نکل آئی۔ تو سب مان لیتے ہیں نا، ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا کہ اس کی ٹانگیں کاٹ لی اٹھنے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موضع تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب کیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک چیخ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں قد سألها قوم من قبلکم، فضولیات کے سوال نہ کرو، تم سے پہلے لوگوں نے، امتوں نے سوال کیا تھا، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ان لوگوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سخت عذاب کو پکڑ لیا۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ جو بھی سوال کریں، اگر کام کی بات ہو تو کرنی چاہیے، بے کام فضولی بات ہو تو شریعت کے بارے میں ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔